من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اسی آیت کو قرآن پاک کے خلاصے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ قرآن کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح چیلنج کرتے ہیں اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ میں تو بڑا آسان کر کے بھیجا، ہوں بھی کوئی ہے نصیحت حاصل کرنا، اور پھر بھی ہم سے نصیحت حاصل نہ کریں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہی ہو۔ اللہ ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 14 سے شروع کرنا تھا جی، ایسے ہی؟ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 14 سے ہم نے شروع کرنا تھا، اور 14 سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ 13 پارے ہم نے اس وقت تک مکمل کر لیے ہیں۔ آج کوشش کرتے ہیں، پورے تو نہیں ہوں گے لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں اتنے کر لیں۔ اس پارے کے اندر سورہ ہجر مکمل ہے اور سورہ نحل بھی مکمل ہے، دونوں صورتیں اس ایک پارے میں مکمل ہیں۔ اور اس میں جو کچھ باتیں ہیں اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار کی ایک آرزو تھی، اس کا ذکر ہے۔ تو پھر اس میں دوسرا قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترجمے میں لوگوں نے کمی بیشی ضرور کی ہے، لیکن ایک زیر زبر اسی طرح سے چلی آ رہی ہے جس طرح سے پہلے دن سے تھی، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی۔ تو پھر تیسرا اس میں کہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان اس میں مردود ہوا، اور اس نے قیامت تک کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ ایک تو اسی پارے میں چوتھے میں اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس میں 3 قصوں کا ذکر ہوا۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کا قصہ۔ پھر قوم سمود کا ذکر ہے، یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس میں سورہ نحل میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ پھر اس میں ایک آیت جامعہ آیت کہلاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کا ذکر ہے۔ توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے، ان چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر ذکر فرمایا بارش کا، پھر زیتون کا، پھر کھجور کا، پھر انگور کا، اور پھر اسی طرح دوسرے میوہ جات اور غلے وغیرہ پیدا فرمایا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ نے رات اور دن کی مناسبت سے سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے سورج اور چاند کو انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا۔ پھر سمندر میں جہاز اور کشتیوں کا ذکر کیا کہ وہ اسی کے حکم سے رواں دماں ہیں، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا ذکر، پھر رسالت کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور اچھے اخلاق اور اللہ کی طرف بلائیں، اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صبر کرنے اور
جس کو کہتے ہیں تنگ دل نہ ہونے کی تلقین بھی کی گئی۔ پھر شہد کی مکھی کا ذکر آیا کہ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اللہ نے تو شہد بھی ہمیں شفا کے لیے عطا کر دیا، اب ہم ہی اس میں ملاوٹ کر دیں تو وہ پھر ہماری ہی بدقسمتی ہے نا جی۔ اللہ کی کسی بھی دی ہوئی نعمت میں ملاوٹ کریں گے تو ڈبل ٹرپل گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز اللہ انسان کے لیے پیدا کرتا ہے ہم اسی کے اندر اللہ خیر فرمائے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 90 میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ عبادات، معاملات میں عدل اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر تھے، یہ ذکر ہے ان چیزوں کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔ یہ تھا 14واں پارہ۔ اب 15ویں پارے میں چلتے ہیں۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے۔ سورہ کاف کا زیادہ تر حصہ اس میں پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر سورہ پارہ نمبر 15 کے اندر بنی اسرائیل میں جو 4 باتیں ہیں ان کا ذکر، اور پہلی جو بات ہے وہ ہے واقعہ معراج۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد کا ذکر ہے، اسلامی آداب و اخلاق کا ذکر ہے، اور دیگر مضامین بھی اس میں شامل ہیں۔ واقعہ معراج میں معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ جو پہلی آیت نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مطلب اس میں یہ چیز بتائی گئی کہ یہ معراج جسمانی ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ خواب کہنے والے جو ہے نا وہ ان کا ایک اپنا، میں اس کو باطل عقیدہ کہوں گا، وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خواب، اگر خواب کی معراج ہو تو پھر اس کے اوپر تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا کسی کا، پھر تو سب نے مان لینا۔ خواب ہم پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ جاتے ہیں، خواب والی بات نہیں ہے۔ یہ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا ہی تب ہے جب، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ تو خواب تو عقل میں آ رہی ہے، جسمانی معراج عقل میں نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کو معجزہ بھی کہا گیا، یہ معجزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر واقعہ معراج میں ہاں ایک بات اور آپ کو کہتے چلیں کہ یہ سنا ہوا ہے آپ نے، بڑی دفعہ واقعہ سنا ہوا۔ واقعہ معراج میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ بنی اسرائیل کے فتنہ فساد کا بھی ذکر ہے اس میں، اسلامی آداب و اخلاق کا بھی ذکر ہے جو آیات نمبر 23 تا 39 کے اندر اللہ نے اخلاق سارے بتائے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے کہا تھا کہ قرآن الحکیم فرقان المجید ہمیں جو ہے نا پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد بھی سارے معاملات ہمیں سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ عمل کی کتاب ہے، سیکھنے کی کتاب ہے، اپنے اخلاق کی تربیت کرنے کی یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس نیت سے، اس حساب سے آپ پڑھیں گے تو پھر اللہ اس کا ثواب بھی دے گا، اس کا اجر بھی دے گا، اور ہماری آخرت بھی اللہ بہت سونی کر دے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ لیکن شرط اس میں وہی ہے کہ آپ نے اس کو ہدایت لینے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کرنے کے لیے پھر پڑھیں گے تو پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ملے گا۔ پھر اس میں دیگر جو مضامین ہیں اس میں قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا،
اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، حضرت قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت کا بھی اس میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا یہ بھی شامل ہے۔ پھر سورہ کاف کا ابتدائی حصہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں 2 قصے بیان ہوئے ہیں اور 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اور جو 2 قصے ہیں اس میں پہلا قصہ اصحاب کاف کا ہے کہ یہ وہ چند اصحاب ایمان والے نوجوان تھے، یا چند اصحاب تھے جن کی تعداد مختلف روایتوں میں مختلف آئی ہے، کسی میں 9 تھے اور 10واں کتا تھا، کسی میں 8 تھے، 9واں کتا تھا، کسی میں 7 تھے، 8واں کتا تھا، جتنے بھی تھے۔ میں کہتا ہوں جس میں وہ آ جائے نا تھوڑا سا، جو تعداد اللہ نے صحیح نہیں آپ کو بتائی تو آپ بھی اس کے صحیح کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، آپ بھی کیا تو چند نوجوان تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جتنے بھی تھے اللہ جانے، اللہ کا قرآن جانے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اور یہ صاحب ایمان تھے، ان کو قرآن نے صاحب ایمان کہا ہے۔ اور وقیانوس نامی بادشاہ جو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، تھوڑا سا روشنی ڈال دیں اس کے اوپر، بس دو تین چیزیں اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں۔ یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی جمعے اگر آیا تو ان کا پورا تفصیلاً قصہ بھی انشاءاللہ بیان ہو جائے گا۔ فی الحال تھوڑا سا ایک ٹچ دے دوں آپ کو، کئیوں کو اس کے بارے میں نہیں بھی پتہ، کئیوں کو پتہ بھی ہوگا، تو مقصد تو یہ ہے کہ سب کو پتہ چل۔ یہ جتنے بھی نوجوان تھے یہ اللہ پر ایمان لائے، توحید پر ایمان لے آئے، ایمان والے ہو گئے۔ تو اب وہ جو بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، کافر بادشاہ تھا جو، اب وہ ان کو مارنے کے چکر میں، اور یہ اپنی ان میں سے جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے، انہوں نے کہا سیدھے انہوں کو نہیں رہنا، یہ دے سانوں زبردستی دوبارہ بت پرستی والا لے جان گے، تو اسی بت پرستی نہیں کرنی، اسی ہونا ایک اللہ دی عبادت کرنی اور انہوں ہی پوجنا ہے۔ تو انہوں نے سانوں ظلم و ستم کر کے متے ساڈے کوئی کمزوری نہ آ جائے۔ یہ جب نکلے تو ایک کتا بھی تھا ساتھ میں، تو اس کتے نے زبان مانگی رب سے، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، انہوں نے کہا نہیں تو بھونکے گا، کتے کی ایک عادت ہے نا بھونکنا، تو بھونکے گا اور ہم جہاں پر بھی ہیں اور پتہ نہیں کہاں ہم نے جا کے چھپنا ہے، تو ظاہر کر دے گا، تیری وجہ سے ہم ظاہر ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے تجھے بھی ساتھ لے کے نہیں جانا۔ کتے نے پھر زبان اپنے سے وہ کہا کہ نہیں میں بھونکوں گا بھی نہیں، خاموش رہوں گا، لیکن مجھے اپنے سے لگ نہ کرو۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم تو وہی اس کا ذکر کرتے ہیں نا، لیکن اللہ کی اس میں بھی پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہیں۔ لیکن کسی کی محبت کو وہ رد نہیں کرتا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر کسی کی محبت صادق ہے، سچی ہے، پکی ہے، تو اس کی محبت کو وہ رد، اور کتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا ان نوجوانوں کے ساتھ جن کو اللہ سے پیار تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اللہ بھی اس کتے کو ان کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے دل کے اندر امادگی ظاہر کروا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب بات ہے ہوگی ٹھیک ہے یہ تو بھونکنا نہیں، چلو ٹھیک ہے نا لے جانے، جو اللہ کتے کے دل کے اندر اس کے اپنے بندے کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے تو اس کو پیچھے نہیں چھوڑتا۔ تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، اور یہ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنا ڈالی، ٹھیک ہے نا، جب اس سے یہ بندہ پیار کرے اور پیار سچا ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ تنہا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال کتا بھی ساتھ چلا گیا، پھر ایک غار میں یہ داخل ہوئے، اور وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے کان پر نیند کا غلبہ طاری کر دی۔ اس کا مطلب نیند کا تعلق کان سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کبھی بھی اس کو آزما کے دیکھ لینا، کوئی چیز لگا دو، لیٹ جو کانوں میں اس کی سرگوشی شروع ہو جائے اور آپ کو نیند بہت جلدی آ جائے گی، جس کو انسومنیا ہوتا ہے نا، جس کو نیند کی بیماری کہتے ہیں، وہ اگر کوئی چیز کان میں لگا کے تو سننا شروع کر دینا، متوجہ ہو جائے اس کی طرف، تو وہ بہت جلد نیند کے ہوش میں چلا جائے گا، اور یہ نیند ڈائزیپام سے، گولیوں سے بھی زیادہ تیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہی بندہ بجائے یہ سنتے سنتے سونے کی عادت بنانے کے بجائے قرآن سنتا سنتا سو جائے،
نام ہی سمجھ لگے اس کو. کیونکہ عربی میں سب کو، ہمارے یہاں عربی تو نہیں آتی نا، لیکن نام بھی اس کو سمجھ لگے، لیکن سنتا سنتا سو جائے. کہ اللہ کہتا ہے ہم نے یہ جس کے کانوں میں یہ جاتا ہے نا، وہاں پر اس کی شفا بھی ساتھ جا رہی ہوتی ہے، کہ ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. تو بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں سنتے سنتے بندہ سو جائے، قرآن سنتا سنتا سو جائے. آپ آزما کے دیکھ لینا، ایسی پرسکون نیند آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے 2 گھنٹے بعد اٹھ جاؤ، آپ ایسے ہی ہوگے جیسے آپ تازہ دم. اگر آپ کو یہ عادت پڑ گئی قرآن، لوری قرآن کی ہو، ٹھیک ہے نا، لوری قرآن کی ہو. اور میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے یہ سبحان صاحب نے، وہ شعبان صاحب نے، میرے دونوں بچوں کو خاص طور پہ اس کو، چونکہ یہ بڑا تھا، یہ لوری میں خود دیا کرتا تھا. اور جانتے وہ لوری کون سی؟ وہ لوری قصیدہ بردہ شریف کی تھی. اور یہ قصیدہ بردہ شریف مجھ سے سنتے سنتے پہلے دوسرے شعر پہ یا تیسرے شعر تک جاتا تھا. یہ گو جس کو کہتے ہیں نا گہری نیند سو جانا، اس کا بھی یہی حال تھا. اس نے کم سنی ہے، اس نے زیادہ سنی. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ دل جو ہے نا نعت خوانی کی طرف، جس کو شوق کہتے ہیں نا، وہ ہے. اور یہ بے لوث شوق ہے، اس میں کوئی غرض نہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بہرحال یہ وہ نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. اللہ نے نیند غالب کر دی، اور وہ کئی 100 سال سوتے رہے. اللہ کروٹیں بھی بدلواتا رہا ان کی. ٹھیک ہے، مطلب ایک کروٹ پہ تو بندہ بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں. تو وہ کئی 100 سال سوئے. ٹھیک ہے نا. وہ بادشاہ کی حکومت بھی چلے گی. کتا باہر بیٹھا، کتا بھی سویا ہوا ہے، مرا نہیں ہے. جو زندوں کے ساتھ لگ جائے وہ مرتا نہیں ہے. یہ لوگ زندہ کے ساتھ لگے تھے نا. اسی کہنے نا اللہ دے ولی بھی مردے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ولی، اس کی وجہ یہ کہ ان کا تعلق جس کے ساتھ تھا نا، وہ حی القیوم ہے. تو اس سے جو اس کو فیض ملتا ہے، یا پھر اللہ کی خاص کرم ہوتی ہے نا، پھر اللہ ان جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے، پھر وہ مار کے بھی نہیں مرتا. خیر یہ بڑی دیر سے یہ بحث مباحث چل رہے ہیں. تو اب یہ کئی 100 سال بعد اٹھے تو بھیجا، جاؤ یار پتہ کر کے. اور پھر آپس میں پہلے مشورہ کرتے ہیں، یار کنی کو دیر ستے ہو. کسی نے اپنے اس وقت مطابق کہا کہ یار 1 گھنٹہ ستے ہو گے یا 2 گھنٹے ستے ہو گے. یہ آپس میں کر رہے ہیں. کہنا چل جنہ بھی یار ستے ہیں، جا کے باہروں کی کھان پین کی چیز سے لے کے نا بھوک لگی ہے. اب وہ باہر جب چیزیں لینے گئے ہیں تو سکہ آگے رکھا، تو اس نے پہلے کا پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ. یار کہڑے زمانے کا سکہ لے کے آ گیا. دوسرے ساتھ والے دکانوں لگا ویہ یار ہے کی ہے گیا. وہ 3-4 دکانوں سے سکہ پھر کے واپس آیا. انہوں نے کہا نہیں یار انہوں کو لبا ہے گا کدھر. پھر وہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا یہ تو کئی 100 سال گزر گیا. بہرحال میں یہیں تک کہ آپ کو یہ بات بتاؤں گا. اس کی تفصیل اگر ہوئی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد کسی جمعے، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک جمعہ ہی کافی ہے. یہ تو بیچ میں ذکر اس کا آ گیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ، خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. خضر علیہ السلام کا بھی ذکر، آپ نے خضر علیہ السلام کا نام سنا، موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا بھی ایک ذکر ہے. لیکن یہ کیا تو ہم پھر 15ویں سپارے پر ہی رہ جائیں گے. یہ آپ کو بھی تو پتہ ہونا کہ یہ قصے ہم نے سننے ہیں. اگر آپ کو سننے کی ہوئی تو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ کسی نہ کسی جمعے یہ بھی سنا دیں گے. اب کوشش ہے کہ ہم قرآن کا خلاصے کے طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں یہ رمضان میں یہ پورا کر دیں. جمعہ بھی آخری ہے، اس کے بعد عید کا سما ہوگا، اگلا جمعہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یا 27ویں پہ کچھ جو باقی بچا وہ کوشش کریں گے پورا کرنے کی. آگے جیسے میرے اللہ کو منظور ہونا تو ویسے یہ جیسا وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر رب نے جو مثالیں اللہ نے دی تھیں ان مثالوں کا ذکر ہے. اور 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا. باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاءاللہ کہا کرو.
یعنی اصل میں یہاں پر اللہ آپ کو یہ دو مثالیں دے کے بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ ہر کام میں، ہر بات میں ماشاء اللہ اور انشاءاللہ، یہ دو لفظ جو ہے نا آپ کا تکیہ کلام ہونا چاہیے. کسی کو دیکھو اپنے ہی اندر گھر میں، کسی کو دیکھو، اپنے کسی بچے کو دیکھو، پیار اس پہ آ رہا ہو تو ماشاء اللہ جلدی سے کہہ دو، پھر آپ کی اپنی بھی نظر نہیں لگے گی، کسی اور کی بھی نہیں لگے گی. ہم نے یہ لفظ تب کہتے ہیں جب نظر لگ جاتی ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں او ہو یہ پتہ نہیں کی ہو گیا. پھر آج کل وہ عمل بھی ہر قسم کے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، کوئی کہنا جادو ہو گیا، کوئی کہنا فلان ہو گیا، اور بعض کا جادو شادو کچھ نہیں ہوتا، نظر بازی ہوتی ہے. اور بعض کا تو نظر بد بھی کسی غیر کی نہیں ہوتی ہے، اپنوں کی کسی کی لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ لفظ ہم کہہ دیں ہماری روٹین میں عام ہو جائیں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ، تو پھر میرے خیال سے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ دو باتیں تو آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں سے اپنے دل میں بٹھا لو نا کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے یا آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ نے انشاءاللہ کہہ دینا کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا. اس پہ آپ بری ذمہ ہو جاتے ہو، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ. اور اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، چاہے اپنی ہو چاہے غیروں کی ہو، غیروں کے بھی غیر بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھ لو تو ماشاءاللہ کہہ دو تاکہ وہ اس کو مبارک ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور آپ بھی بری ذمہ ہو جاؤ گے. ماشاءاللہ کہنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے میری دی ہوئی نعمت میں خوش ہو رہا ہے نا. اگر کسی کو آپ میں کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر میں خوش ہوں گا اس نعمت پر، میں ماشاءاللہ کہوں گا تو اللہ بھی خوش ہوگا نا. بندے تو آپ بھی اسی کے ہیں، کلمہ تو آپ بھی وہی پڑھتے ہیں جو میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ خوشی اور اللہ یہی خوشیاں آپس میں کہتا ہے بانٹ کے رونا. تو برل تو یہ ایک کے پاس باغ تھا، اور بغل باغ نہیں باغات تھے، اور دوسرا غریب تھا. دو بھائی تھے، ایک غریب بھائی ایک امیر بھائی. جو امیر تھا اس کی گردن میں سریا تھا، جس طرح پولیس والوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے. لیکن سب تو نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ اچھے پولیس والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت میں سریے والے ہی ہوتے ہیں. یہ جو سریے والا کام ہے نا، چاہے یہ پولیس والا ہو چاہے کوئی عام امیر آدمی ہو، یہ غلط ہے. اکڑنا منع فرمایا گیا. زمین پر سر جھکا کے ہی چلنا بہتر ہے. جھکے ہوئے درخت کو پھل زیادہ لگتا ہے. اکڑے ہوئے سفیدہ اکڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں جھکاؤ نہیں ہوتا. کبھی کسی نے آج تک سفیدے پہ پھل لگا دیکھا؟ آم کا درخت جھکا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے پھل بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اور بھرا ہوا ہوتا ہے آموں سے. اس لیے جھکنا سیکھو. اللہ یہی یہاں پر فرما رہا ہے کہ ایک کے باغ تھے، ایک غریب آدمی تھا، اور غریب نے کہا کہ عقل نہیں ٹھیک یار، ماشاءاللہ کہا کرو. وہ نہ مانا. پھر اللہ کا عذاب آیا، اس کا باغات جتنے بھی تھے سارے کے سارے جل گئے. پھر وہ شرمندہ ہوا. دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا. یہ اللہ نے مثال دی ہے آپ کی زندگی کی، کہ آپ کچھ نہ تھے، آپ کو زندگی دی گئی، پھر آپ کو رونق رنگینیاں دی گئیں، آپ کو اچھا رزق دیا گیا، سارے معاملات آپ کو دیے گئے، اب توانا تندرست ہو. اور پھر جس طرح سے مطلب سوکھنے کی مثال دی، پھر آپ کمزوری کی طرف غالب ہو گئے، آہستہ آہستہ جوانی گئی، بڑھاپا آیا. اور اللہ اس میں علیہ وترجعون کا ذکر فرماتا ہے کہ میں پلٹا دیتا ہوں ہر چیز کو. یعنی آپ کو بچپن سے آپ ہوئے جو بچپن والی کیفیات تھی، آہستہ آہستہ بندہ جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، ضعیف العمری کی طرف جاتا ہے، تو وہی کیفیات بچے والی واپس اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے. مطلب کمزوری سے طاقت دی، طاقت سے پھر کمزوری دی، اور کسی کو کمزوری بھی نہیں دیتا، اس سے پہلے ہی اپنی بد بلا دیتا. یہ بہرحال اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا ذکر آیا. اب آتے ہیں 16ویں پارے کی طرف. اس میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ اور سورہ مریم مکمل ہے، اور سورہ طٰہٰ مکمل ہے. یعنی تین صورتیں مکمل ہوتی ہیں اس میں. اور سورہ کہف کے جو بقیہ حصہ ہے اس میں پھر دو باتوں کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر علیہ السلام کا، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع تک ختم ہو رہا ہے. ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں
یہ بڑا لمبا واقعہ، میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کو صرف اتنے بتا رہا ہوں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور پھر اس میں وہ 2 بچوں کا ذکر موجود ہے جن کا کمال تھا۔ اس میں پھر ایک بچے کا ذکر ہے جس کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے اس کا بحث ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ یہ بڑے بڑے دلچسپ اور بڑے بڑے پیارے اور بڑے سچے قصے جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر یہ جو قصے ہیں یہ 100% نہیں، 1000% نہیں، اس سے بھی اوپر کا ہوگا، وہ اتنے % یہ سچے ہیں جو اللہ ذکر فرما رہا ہے ان قصوں کا، اور فرما کس لیے؟ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے۔ دیکھو اس سے پہلے یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تم لوگ ایسا کچھ نہ کرنا، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جتنی دفعہ بھی آپ یہ قصے سنیں گے آپ کو ایسے ہی لگے گا یار پھر سنو، یعنی اتنے سالوں سے قرآن علماء سنا رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ سنتے ہیں سننے والوں کو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں، اور جس کو یہ زبانی یاد ہوتا ہے اس کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن کی شان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس میں ذوالقرنین کا قصہ کہ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا گزر ایک بستی کی طرف ہوا، اس بستی کا ذکر تھا، ایک وحشی قوم کے ظلم کو جو نشانہ بنی تھی اس کا ذکر ہے اس میں۔ پھر اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین نے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی تھی، وہ دیوار آج بھی ہے، لیکن شاید آپ لوگوں کی زندگی میں وہ دیوار آپ لوگوں کو خبر مل جائے اس کی، یا آنے والی نسل دیکھ لے، وقت قریب ہی ہے وہ دیوار بھی ظاہر ہونے کا، ٹھیک ہے نا، یا ہو سکتا ہے کہیں ہو بھی گئی ہو، پوری دنیا میں اس دیوار نے ظاہر ہو جانا لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ کب ظاہر ہو جائے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت بھی قریب ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری کوئی نہ کوئی نسل دیکھ لے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ایک قوم ہے، اس قوم کا ایک الگ سے ایک بہت لمبا سا قصہ ہے، تو اس کی بھی تفصیل میں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اور 11 انبیاء کرام کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں 3 نبیوں کا ذکر تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے، باقیوں کا تھوڑا اللہ نے بھی مختصر بیان کیا ہو، اور وہ جو 3 نبی ہیں اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کی ولادت کا ذکر ہے، ان کی اہلیہ بڑھاپے میں تھیں، اس کا ذکر ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے نا، ہم اسی پہ قائم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، میں پھر بتاتا چلوں کہ درود ابراہیم جو ہے نا، ایکچولی اس کی اہمیت کے پیچھے جو بات ہے نا، وہ بات یہ ہے کہ جو آل ابراہیم ہے نا، ہم جو اس میں کہتے ہیں کہ ابراہیم کی آل پر درود بھیج، اگر آپ اس کی تحقیق میں جاؤ تو آپ کی آل جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ درود افضل ہے کہ آپ کی جد پر بھی درود آ رہا ہے، آپ کی آل پر بھی درود آ رہا ہے، اور آپ کی آل سے تو اللہ کو بھی پیار، اور آپ کی جد سے اللہ کو بھی پیار ہے، تو ہم آپ کی آل کو درمیان میں سے نکال کر اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے، یہ بات پکی۔ اب فاطمہ الزہرا کا بغض رکھیں، آپ کی عبادت آپ کے منہ پر، آپ علی مرتضیٰ کے بارے میں بغض رکھیں تو آپ گئے، یعنی آل میں کوئی بھی آ گیا جی، اس سے آپ بغض نہیں رکھ سکتے، مومن بغض نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا، مومن بغض نہیں رکھ سکتا ان ہستیوں کے بارے میں۔ پھر اس کے باقی کے معاملات جو ہے نا ایمان والے، وہ کہیں جا کے مکمل ہوتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ اچھا، پھر اس میں نے پہلے بھی 2-3 جگہ تسلی رسول کا ذکر ہے، اس میں بھی تسلی رسول کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں پر پھر دوبارہ سے آیا۔ پھر تسلی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ جب عبادت کرتے تو آپ کی پاؤں پر ورم آ جاتا۔ یہ چھوٹی سی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نوافل پڑھ رہے تھے، نفلی عبادت، فرضی نہیں، نفلی عبادت۔ ہم لوگ فرضوں میں بھی شارٹ کٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ سنتا چھڑ دی، نفل چھڑ دی، جی دو دو تین تین جو پڑھتے ہیں اسی وہ بھی کوشش کرنے چھڑ دیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اسی گھر جا کے پڑھا، وہ گھر جا کے پڑھنے کے چکر میں گھر جا کے بھی نہیں پڑھتے اور مسجد بھی خالی کر دیتے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ ہمیں ان چکروں سے بھی بچائے۔ کم لوگ ہیں جو گھر جا کے یہاں جٹ کے پڑھتے ہیں، زیادہ تر گھر جا کے بھی نہیں پڑھتے، بلکہ گھر جاتے جاتے تو وہ عصر کے قریب چلے جاتے ہیں، تو پڑھنے کتنے نے انہوں نے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا، سوج جاتے، کھڑے ہو کے ساری ساری رات قیام کرتے گئے۔ یہ اس نبی کی بات ہو رہی ہے جس نبی کی شفاعت سے ہماری بخشش متوقع ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ محبوب جتنی دیر تک تو راضی نہیں نہ ہوئے گا، انی دیر تک تو راضی ہوئے گا تو میں اگلا جتھے تو راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماندے نے میں بھی انی دیر تک راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک اپنا آخری امتی بھی جہنم وچوں کڈ کے نہ لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس نبی کا ذکر ہے کہ وہ پاؤں کو ورم آ رہے ہیں، اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ پاک سے فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے، تو آپ اتنا، تو فرمایا عائشہ اسی لیے یہی تو بات ہے کہ جو مالک اتنا کرم میرے پہ کر رہا ہے تو اب میں اس کا شکر ادا نہ کروں۔ ہمارا نبی شکر ادا کر رہا ہے اور نوافل کے ذریعے کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی یار وہ ہزارواں حصہ بھی کر لئیے نا، تو بھی سارا دن پڑھتے رہیے نا، تو ساڈا وہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ تو کہتا تو میرا شکر ادا کر، میں ضرور دیا گا۔ پریشان اسی ہوئے ہوں رزق تو، تسی رزق لیندے شکر ادا کرتے رہو، تھوڑا ملے زیادہ ملے، اپنی جستجو اپنی کوشش بھی جاری رکھو، لیکن وہ نال شکر بھی ادا کرتے رہو۔ ٹھیک ہے مالک تیرا شکر ہے جو دے چھڑی، میں تو اس قابل کتے سی۔ اگر ایک بندہ لکھ کمان دیا تو کیا وہ لکھ اپنے زور بازو نال کماندا پہ؟ کیوں ہی اظہر میاں تو ہی بڑی دیر دا لگا ہے۔ اگر ایک بندہ 1000 کمان دیا تو کیا اپنے زورے بازو تک کمان دیا؟ نہیں، یہ وہ دین ہے گی ہے، کسی نے اندر بیٹھیا گھر بیٹھیا کروڑوں کے حساب نال دین دیا، کسی نے فراڈ دے نال دین دیا، کسی نے حلال دے نال دین دیا، کسی نے تھوڑے ہزاراں چ رکھیا سو، کسی نے سواں چ رکھیا سو۔ مزے کی گل ہے کہ جہاں ہزاراں والا سواں والا ہے نا، وہ اگر وہ نیڑے ہے نا تو وہ لکھاں والے نال خوش قسمت ہے گا، وہ حساب تو چھتی ہو جانا، انہوں تو اتنے بھی زیادہ تر کھلونا نہیں پینا۔ تو لکھاں والے کا اتنے انکم ٹیکس والے آ جانا، میں گورنمنٹ ملازم ہی آڈٹ دئی دا نا ہر سال، تو آڈٹ سے جی ڈیوٹی جنی زیادہ ہوتی ہے نا اُنہ لما آڈٹ ہوں، اور اج بھی ہے جی ڈیوٹی جنی تھوڑی ہے نا وہ تھوڑا آڈٹ ہے، فڑا فڑا نہیں جاتا، آڈٹ دے باہر آ جاتا۔ جو اللہ نے آڈٹ لینا نا ادو پھر جنہ لما ہے نا حساب کتاب، پھر لمے ہی حساب دے لمے ہی کھاتے کھولتے۔ اس واسطے میں تو یہ کہاں گا اللہ کو اُنہ منگو جنہ سانبھ کے کھا لو، ٹھیک ہے نا، جہاں تسی ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ ضروریات زندگی اللہ آسانی نال پوریاں کر دو، یہی کافی۔ اور بہتیاں لمبیاں تانگاں مگر ہاں رزق دے مگر ضرور جاؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن بہت ہی لمبیاں امیداں دے پیچھے نہیں دوڑنے کی لوڑ ہے۔ اگر ایک کام ساڈا کرولا کر دیے پی تو ہیون دے مگر دوڑنے کا لوڑ ہے گی، جی اللہ دے گا تو ویکھی جائے گی، لیکن تسی کیوں دوڑ لاندے ہو دے مگر؟ تسی اپنے معاملات بہتر کرو، دین دے معاملات بہتر کرو، نمازاں دے معاملات بہتر کرو۔ جنہ بندہ روپیہ زیادہ ہوئے نا انہیں دین تو ویسے دور ہو جاتا، اور جنہ چوکھا روپیہ آ جائے دین تو دور ٹک پاسے وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ گل ہی کچھ اور کرتا ہے، مطلب وہ ایک مثبت گل کر کے بھی نیگیٹو گلوں کے پاس گیا ہوتا ہے۔ میں وہی لمبی گل ہو جاتی، ادھر بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پھر دوبارہ اور بڑی ڈیٹیل نال آیا، ٹھیک ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے نا۔ آدم علیہ السلام جنت چوں کس گل تو نکلوایا گیا، آدم علیہ السلام نے جب سجدہ ہویا پھر وہ ذکر،
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 17ਵਾਂ ਸਪਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਰਾ ਹੱਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਅੰਬਿਆ ਦਾ اور دوسرا سورہ حج دا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی تین باتیں ہیں، اور یہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ایک قیامت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ اور قیامت کے ذکر میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہول نہ اچھا اسی پڑھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ نے کہ قیامت بہت قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، وہ کئی صدیاں گزر گئی ہیں، ہوں اسی نشانیاں بھی ویکھن رہے ہیں، لیکن اللہ نے قریب کا لفظ استعمال کیا، دور کا نہیں کیا۔ یہ میں ایک تمہیں موٹی جی گل دس چلا کہ قریب کا لفظ اے ساڈی وانڈ ہے ایک دنوں کی 24 گھنٹے کی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ دے قریب اس 24 گھنٹے کی کی وقت، 1000 سال کی کی وقت، ٹھیک ہے نا؟ وہ جڑا قریب کہہ رہے ہیں نا، وہ آنے والی جو نسل ہے نا، جنہوں کے وقت روپ پذیر ہو رہا، انہوں نے بھی مخاطب ہے کہ قریب ہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے لیکن ہون تو سانوں آپ پہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہون تو واقعی قریب ہے، ہون تو 2-3 نسلوں تک کی گل ہے، ہون تو واقعی قریب ہے۔ لیکن یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانوں ایمان والے چ رکھے۔ امام مہدی کا دور قریب ہے، جگر ساڈے ہوندیاں آوے یا ساڈی اگلی نسل چ بھی آوے تو وہ کم از کم انہوں دے نال کھلوتے ہون، ٹھیک ہے نا؟ شیطاناں دے نال نہ ہوئیے، انہوں دے نال ہوئے، یہ اللہ کے دعا ہے۔ اچھا پھر قرب قیامت میں وہ آ گیا نا، پھر ذکر یاجوج ماجوج دا کہ قرب قیامت میں قیامت کے قریب جا کے نا یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ بلندی تو اونچائی تو نیچے اترتے ہونے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں کا جڑا دیوار بنی ہے نا، وہ بڑی بلندی تے بنی ہوئی، اور پہاڑی علاقے قید ہے، اور